بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کے علاقے میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں کے اندر، پہلے اور بعد میں، ہر طرح کا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، اور وہ دن بھی ہوگا جس روز مومنین خوشیاں منائیں گے۔ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب اور نہایت مشفق ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے برحق پیدا کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت کے لیے خلق فرمایا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے کاشت کر کے ان لوگوں سے زیادہ زمین کو آباد کر لیا تھا، اور ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور مسلسل ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا، پھر تم سب اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرمین ہکا بکا رہ جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو اس روز سب لوگ گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ باغ جنت میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جب تمہاری صبح ہو۔ اسی لیے تمام حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور رات کے وقت، اور جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد تم بشر کی صورت میں زمین میں پھیل گئے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے نفوس میں سے تمہارے ازواج کو، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا خلق فرمانا، اور تمہاری زبانوں اور رنگت کا مختلف ہونا۔ یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے لا تعداد نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کے وقت سونا، اور اس کے فضل روزی کا تلاش کرنا۔ بے شک اس میں متعدد نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کو خوف و امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اس کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں پکار کر زمین سے بلائے گا تو یکایک تم زمین سے نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب اسی کے ہیں، اور سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور اسی کے لیے بلند ترین وصف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہاری ذاتی زندگیوں سے مثال دی ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال مہیا کیا ہے، کیا تمہارے مملوک غلام کنیز میں سے کوئی بھی تمہارے شراکت دار ایسے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے ایسے ڈرنے لگو جیسے تمہیں ایک دوسرے کا خوف ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم دانش مندوں کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، بلکہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کا
اتباع کر رکھا ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تم اپنا رخ سیدھا رکھو دین حق کے لیے، سب راستوں سے ہٹ کر اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ تم سب اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے، اور جب لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی جانب سے رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس نعمت کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے اس شرک کے بارے میں ہم کلام ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ شادان و فرحاں ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے کرتوتوں کی بنا پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے؟ بے شک اس میں مومنین کے لیے نشانیاں موجود ہیں، لہذا تم قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو، یہی طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ اور تم جو سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے اعمال میں مل کر بڑھ جائے تو وہ مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اور تم اس سے اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے؟ یہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کے سبب جو لوگوں نے خود مول لی ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جن کی اکثریت مشرک تھی۔ تم اپنا رخ دین قیم محکم کی طرف کیے رہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جو بھی کفر اختیار کرے گا اس کفر کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور جو نیک عمل انجام دے گا تو یہ خود اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ اللہ صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے، اور اس لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے ان کی قوم کی طرف بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو ان کے پاس معجزات لے کر آئے، سو ہم نے مجرمین سے انتقام لے لیا اور مومنین کی نصرت ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو پھر اس کے درمیان سے تم بڑی بڑی بوندوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر وہ پانی اپنے بندوں میں سے جن تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، تو وہ مسرور و شادمان ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے، ذرا غور کرو اللہ کی رحمت کے اثرات پر کہ اس نے کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا چلاتے جس سے وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھتے تو وہ اس کے بعد کفر اختیار کر لیتے۔ اے پیغمبر، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی آپ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہیں۔
آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور صاحب قدرت ہے۔ اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی، مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں رہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں حق سے پھرے رہتے تھے۔ اور جنہیں علم و ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ نوشتہ خدا لوح محفوظ میں اٹھنے کے دن قیامت تک اس عالم میں رہے ہو۔ یہ تو دوبارہ زندہ کیے جانے قیامت کا دن ہے، لیکن تم اسے درست جانتے ہی نہیں۔ اس دن نہ تو ظالموں کو کوئی معذرت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی انہیں تلافی کا موقع دیا جائے گا۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے۔ اور اے نبی، اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ لے کر آئیں تو کافر یہی کہیں گے کہ تم تو باطل پر ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں گے جو یقین نہیں رکھتے۔